اچھائی کو پروموٹ کرو اور برائی کی حوصلہ شکنی کرو۔ قوت نافذہ رکھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ برائی کو قوت کے ساتھ روکیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے منع کریں، اور عام لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے عمل اور رویے سے برائی کی نفی کریں اور بروں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جب بروں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو برے خود بخود تنہا ہو جائیں گے۔ برائی کے گرد ہجوم ہمارا ہوتا ہے، جو ہم بعض کا شغل تماشے کی شکل میں گئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا سوشل میڈیا، اس پہ جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اگر کسی بری چیز کو لوگ دیکھیں نہ تو لوگ اچھی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں، لیکن جب بری چیز کی تشہیر زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو زیادہ فالو کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو پھر اچھائی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو عدل کا حکم دیا اللہ نے ہمیں، احسان کا، حسن سلوک کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، اور منع کیا اس نے فحشاء سے، منکر سے، ہر گناہ، ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے، اور منع کیا اس نے ہمیں سرکشی اور تمرد سے اور بغاوت سے، تاکہ ہم ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کی بنیاد رکھ کے آگے بڑھ سکیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ جو بے حیائی ہے، جو برائی کے کام ہے، وہ اعلانیہ ہو یا مخفی ہو، ان کے نیڑے بھی نہیں جانا، اس کوچے سے بھی نہیں گزرنا۔ ہمارا اسلام ہمیں پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، عفیف اور پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے۔ بے پردگی ان سے منع کر دیا گیا، پردے کی تلقین کی گئی۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آ کے دستک دے دروازے پر، گھر میں مرد نہیں ہے، خاتون کو بامر مجبوری جواب دینا پڑتا ہے، تو وہ اپنے لہجے کو تلخ رکھے، اپنے لہجے کو ملائم نہ کرے کہ دل کا کوئی روگی اس ملائم لہجے سے میلان قلب پیدا نہ کر لے، اور اس کے دل کے اندر کوئی ایسا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر! اسلام گھر کی خاتون کو اتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں گمان بھی ذہنوں میں پیدا نہ ہو، اور فرمایا کہ وہ گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار باہر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام۔ سورہ نور پڑھ کے دیکھیے، سارے احکام موجود ہیں۔ یہ 8 تاریخ کو جس طرح سے خواتین کو بازاروں میں لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ دیے جاتے ہیں، اور پورا میڈیا اس منظر کو دیکھنے کے لیے خود بھی بے چین ہوتا ہے، اور قوم کو بھی یہ تماشا دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے خبریں دینے کے چکر میں ہوتا ہے۔ ان کو 8 تاریخ کو اگر حقوق سکھانے ہیں تو سورہ نور پڑھائی جائے، خواتین اسلام کو کہا جائے آج 8 تاریخ خواتین کا دن ہے، تم گھر میں بیٹھ کے سورہ نور کی تلاوت کرو، تمہارے رب نے تمہارے حقوق کو کیسے بیان کیا ہے، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم کتنی پاکیزہ شہزادیاں ہو، تمہارا وجود کس قدر اللہ جل شانہ نے پاکیزہ بنایا ہے، اور کوئی گندی نظر کا بوجھ بھی تمہارے اوپر وہ گوارا نہیں کرتا۔